نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاء نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے۔ کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا۔ لوگ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر
جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سمجھ فرمائے اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کو ایک خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے۔ اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے جو 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ اور افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھی، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ
جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلی گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا، اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے، اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے، اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا، یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی۔ اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائیں گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے پہ بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے، اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا، وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم، اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، چونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے۔ اب نہیں ہو سکتا، یہ جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ۔ تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو اس جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا، اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے، اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، یاد رکھیں۔
ہے نا، ابو بکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھے جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے، اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوزیں سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم، فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوں گا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس، پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں. یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ جس کو کیتھولک بولتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ. یاد رکھیں ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ ہے، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں. یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا. یاد رکھیے جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملکی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے. یاد رکھیے مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری. یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا. یاد رکھیں صحابہ کا دور
تابعین کا دور کم بھی 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے. یاد رکھیے دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یوروپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں. یہ حال کیا پھر. یاد رکھیے ہم بھول گئے، یاد رکھیے سب بھول گئے. یاد رکھیے کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس کیوں امت اس حالت میں پہنچی. یاد رکھیے کیسے اس حالت کو دور کیا جائے. فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت بتائیے. کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے. فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے. تعجب کی بات یہ ہے اب کیسے سمجھائے. مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی ہے. شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے. تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گا آدمی میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں. کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں. چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے. یاد رکھیے اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے. کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے، آپ نے انگور کھایا اس سے پہلے، آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے. آپ سمجھ رہے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. یاد رکھیے آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے کسی کینوں بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمی کی طرف کم پھل ہیں. یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے. اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم. پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو. تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ حرام کام یا وہ ناجائز کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. مطلب وہ کام جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں ہم سے، جس کو ہم نے معمول بنا لیا، لیکن شریعت اس کو حرام قرار دیتی، شریعت اس کو ناجائز قرار دیتی، شریعت اس کام کرنے سے منع کرتی. اور زندگی کے انشاءاللہ 10 شعبوں میں، 10 جو زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، ان شعبوں میں کون کون سے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، جن کو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً پوری باتیں تو ہر اس میں نہیں آئیں گی، کچھ اہم باتیں ان شعبوں سے، جیسا مثال کے طور پہ توحید کے معاملے میں، اتباع سنت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، عام طور سے جو معاملات ایک دوسرے سے اس معاملے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کے اندر. اور ایسے ہم انشاءاللہ اس الگ الگ پارٹس دیکھیں گے کہ وہ کام جو شریعت نے حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، منع کیا، یا پھر جس کو ہم کہیں گے وہ منع ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے ہیں، تو وہ حرام کام جن کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، جو موسٹ کامن ہے، وہ رکھنے کی انشاءاللہ جس جمعہ خطبہ میں جو ہے کوشش کروں گا. اب آئیے سب سے پہلی چیز تو آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ابھی تقریباً ہر چیز کا تعلق جہالت سے ہے. یاد رکھیے لا علمی سے ہے. لوگوں کو دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، جس کے نتیجے میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جا رہا ہے. مطلب اس حد تک چیزیں جا چکی ہے کہ جس کو کہیں گے مثبت منفی ہو چکا ہے، منفی مثبت ہو چکا ہے، مطلب پازیٹیو نیگیٹو ہو چکا ہے، نیگیٹو پازیٹیو ہو چکا ہے. مطلب سماج نے برائی کو ایسے قبول کر لیا، ایسے پی گئے کہ جو حرام ہے وہ حلال نظر آنے لگ گیا. بلکہ ایسا لگتا ہے یہ وے آف لائف ہے، زندگی جینے کا یہ طریقہ ہے، اگر اس پہ نہیں چلیں گے تو کیسے جئیں گے زندگی. سوال جیسا مثال کے طور پہ ایک تاجر سے سوال کیا جائے کہ بھائی آپ سود کیوں لیتے، تو کہتا پھر چلے گا کیسا بزنس. لاجیکل کوشچن ہے، چلے گا کیسا پھر بزنس. صحیح بات ہے. تو مطلب سوال یہ آتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر مال بکے گا کیسا جھوٹ بولے بغیر، کیسے ہو سکتا ہے یہ. مطلب حرام کو جینے کا طریقہ بنا لیا گیا ہے. بلکہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کیا. آپ دو الٹرنیٹو،
ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں کہوں شریعت نے حرام قرار دیا، الٹرنیٹو میں ڈھونڈوں کہ جھوٹ کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں بیچنے کے لیے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، نہیں اب تم بولو، اگر ایسا نہیں تو کیا کر سکتے ہیں، فلاں نہیں تو کیسے کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھار تو بات اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پھر دنیا چلیں گی کیسے اگر ایسا نہیں کریں گے تو. سبحان اللہ. جیسے اگر بے پردہ عورتیں نہیں ہوں گی تو پھر رشتے کیسے آئیں گے ان کو بچیوں کو. سبحان اللہ. ایسے بھی رشتے آتے ہیں لوگوں کو بے پردگی سے. یہ طریقہ تو کبھی بھی جو ہے مسلمانوں کا اور اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہا. مسلمان تو دور کی بات، اچھے لوگ، تہذیب یافتہ لوگ بھی کبھی نہیں سوچتے کہ بچی کو دیکھیں گا تو پھر پسند کریں گا. وہ آ کے دیکھے الگ بات ہے، لیکن بغیر برقعے کے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اسکول کالج راستوں میں تو رشتے جل جائیں گے. سبحان اللہ. تو ہم نے حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا اور حرام پر سوال کر رہے ہیں ایسا نہیں تو پھر کیا، واٹ نیکسٹ، مطلب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے. تو یہ بہت خطرناک فیز ہو چکا ہے یاد رکھیں، بہت خطرناک. مطلب ایک تھا کہ غلط کو غلط مانتے ہوئے غلط کرے تو سمجھ نہیں آتا، غلط کو بتاتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے سوال کیا جا رہا ہے، پھر صحیح اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے پھر صحیح اگر یہ آپ غلط بول رہے تو. اس درجے تک ہم پہنچ چکے. یہ سب سے بڑی قباحت کی اور برائی کی بات ہے. اسی طرح یاد رکھیے آج سماج میں حرام کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے، ناجائز چیزوں کو زندگی جینے کا طریقہ سمجھا جا رہا ہے. کچھ مثالیں بہرحال میں نے اپنے اس میں دے دی یاد رکھیں. اسی طرح لوگ حرام کیوں کرتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہے کہ حرام کرنے کی، یا شریعت نے جس چیز کو منع کیا ان کی کچھ اہم وجوہات میں سے 2-3 وجہ جو مجھے پتا چلی. پہلی یہ کہ جہالت، لوگوں کو علم ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، تو اس وجہ سے شاید وہ کر لیتے ہوں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ چلتا ہے یہ جینے کا طریقہ ہے، سب کر رہے ہیں تو چلتا ہے پھر، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے حرام کرنے کی. تیسری وجہ حرام کرنے کی ہے کہ ہاں حرام تو حرام ہے، غلط بھی ہے، تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، دنیا کی بھی عیش ہوگی حرام کر کے، آخرت میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے، پھر جنت چلے جائیں گے. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا. یہودیوں کو جب اسلام کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کیا کہتے تھے مسلمانوں سے، ہم چند روز جہنم میں جلیں گے پھر نکل کے چلے جائیں گے. مطلب جو ہم گناہ کرتے، حرام کاری کرتے، انبیاء کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، ان کو جھٹلایا، چند روز جہنم بھگتیں گے اور چلے جائیں گے. کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا جہنم کی حفاظت کے لیے 19 فرشتوں کو منتخب کیا ہے. یہودی اس کا معنی جانتے تھے کیا ہے، 19 فرشتوں کیوں منتخب کیا. تو وہ کہتے تھے ہم تو سمجھتے نا، مطلب ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن اور جلیں گے، آ بھی جائیں گے جنت. تو کچھ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے تھوڑے دن جہنم میں جلیں گے حرام کر لے تو اس سے زیادہ کیا، لیکن دنیا کی بھی عیش، آخرت کی بھی عیش. دیکھو یہاں حرام کو حلال کر کے عیش کر لی، تھوڑے دن جہنم میں چلے گئے، اس کا بدلہ مل گیا، اب جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ غلط فہمی بھی شاید وجہ ہوتی ہے. تو یہ 2-3 غلط فہمیاں مجھے نظر آئی، شاید ان وجوہات کے بنیاد پر مسلمان بھی حرام کو حلال اور حلال کو حرام کے درجے تک سمجھنے لگ گئے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں یہ اللہ رب العزت کا فضل و جود اور کرم ہے کہ اس نے حلال کیا اور حرام بتا دیا. اور حرام یاد رکھیے اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. مطلب حرام کو ایسی چیز بھی نہیں کہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور اس کو منع کیا گیا. حرام آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں ٹیمپرری تو فائدہ ہوتا ہے اس سے. جیسے کہ نشہ کر لوں تو ٹیمپرری بڑا مزہ آتا ہے عارضی طور سے، سمجھ رہے آپ. لیکن اس کا پرابلم کیا معلوم آپ کو، آپ تھوڑا پیئیں گے مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائے گا، پھر زیادہ پیئیں گے پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ چلے جائیں گا. تو حرام کی لذت ایک حد کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر مری جائیں گے. اس سے زیادہ پیئیں گے تو پوائزن ہو جائیں گا نشہ. تو اس کی ایک حد رہتی ہے. لیکن حلال کی لذت ہی الگ ہے، وہ لمٹ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. یہ بات بھی آپ سمجھیں. تو حرام چیزیں آلریڈی نقصان دہ ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو مت کرو. تو دیکھیں ڈبل فائدہ، ایک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہے، دوسرا اللہ کا حکم مان رہے بول کے ڈبل فائدہ اٹھا رہے. اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی فائدہ، نقصان دہ چیزوں سے بچنے کا بھی فائدہ. جوا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ انسان سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان مال عزت آبرو جائیداد زمین ملک سلطنت بیوی بچے سب کچھ سب چلا جاتا، تو اس لیے حرام قرار دیا. اب تھوڑی لذت تو آتی ہے، لیکن جوا میں پیسے ہارنے اور جیتنے میں انسان کو لذت نہیں آتی ہے، اس کو کھیلنے میں لذت آتی ہے. ایکچولی اس کی پوری اسٹڈی ہے بہرحال، جوئے کے اوپر پورا میرا ایک لیکچر ہے، اس کو کبھی دیکھیا بہرحال. تو آپ دیکھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا وہ ایکچولی ہمارے بینیفٹ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بھی. اس کو بھی ہم کو سمجھنا ضروری. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ اللہ کی حدیں اس کے قریب مت جانا. اور حرام چیزیں یاد رکھیے یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اب اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ حرام کیا ہے، بس ایک مثال اللہ کے رسول نے دی کہ ایک انسان اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور اس بکریوں کو جہاں وہ چراتا ہے تو وہاں بادشاہ کی چراگاہ بھی ہے جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں. تو ایک چرواہے کو معلوم اس کا جانور اگر بادشاہ کی چراگاہ میں جائیں گا تو کیا حال ہوگا، سمجھ رہے آپ. تو ویسی حرام چیزیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے اندر نہیں گھسنا چاہیے کبھی بھی، ورنہ پھر اللہ رب العزت بدلہ لیتا ہے. جیسا بادشاہ کا چراگاہ، یہ اللہ کے رسول کی مثال دے رہا ہوں میں، اپنی نہیں دے رہا ہوں. آپ نے کہا ایسا بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور ایک چرواہا جو عام جانور چراتا ہے اس کو معلوم ہے اس میں نہیں گھسنا،
اس میں گھسے تو سزا ملتی پھر. تو حرام چیزیں اللہ کی جو ہے وہ حدود ہے، اس میں نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، میں نے اور آپ نے نہیں، اپنی سمجھ سے نہیں، اللہ نے کہا ہے. اب اس میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں، پھر اللہ رب العزت بدلا لیں گا اس کا. تو ڈینجرس بات ہے، بہت بچنا بھی چاہیے برا. تو لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہے، جود ہے، کرم ہے، احسان جس کو بولتے ہیں عام زبان میں، کہ اس نے یہ تمام چیزیں ہم کو بتا دی، یاد رکھے تاکہ ہم اس سے بچیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں کو حلال اور حرام قرار دیا، تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتا اور فرماتا ہے، سورہ نمبر 7 سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گئے لوگوں کی طرف، ان کے مشن میں جو ایک کام کرتے، وہ کام یہ کرتے ہیں کہ طیبات کو ان پر حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان پر حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو، پلیت چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ حلال چیزیں طیب ہے اور حرام چیزیں خبائث ہے، ناپاک ہے، گندی ہے، بری ہے. تو لہٰذا ہم کو جو حرام سے روکا گیا وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں اور کبھی بھی حرام کی طرف جانے کی کوشش ہم نہ کریں. یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، اس کو جب نہیں سمجھتے تو سارے مسائل اور پرابلمز چالو ہوتے ہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک حدیث کے اندر اس طرح سے فرمایا اور یوں کہا، یاد رکھیں حدیث کے اندر، کہ ایک انسان، ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دونوں جانب جو ہے دروازے ہیں، مطلب ایک شہرا ہے، بڑا راستہ ہے، اس جانب دونوں جانب دروازے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں، ان دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور جب انسان جو ہے، ایک آدمی جو سامنے دروازہ ہے اس راستے کے، اور اس دروازے ایک سائیڈ ایک انسان کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ. ایک آدمی جب پردے کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے انسان اس پردے کو مت ہٹانا، اگر تو نے اس کو ہٹایا تو اس میں سے تو گزر جائیں گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا معنی سمجھا. جو شہرا ہے وہ صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے جس پہ گیٹ دروازہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. وہ جو اوپر سے شخص آواز دے رہا ہے لوگوں میری طرف آؤ، وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. جو راستے کے دونوں طرف دروازے، لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. مطلب راستے کے اندر دروازے جس میں جا سکتا ہے آدمی، لیکن حرام کردہ چیزیں، اس پر اللہ نے پردے بھی ڈال دیے ہیں کہ مت دیکھو اس کے طرف، مت جاؤ، مطلب بتا دیے گئے. جب انسان سیدھے چلتے چلتے اس راستے اس پردے کو ہٹانا چاہتا ہے تو جو شخص آواز دیتا ہے انسان اس کو کھولنا مت اس پردے کو، ورنہ تو اس میں سے گزر جائیں گا. ایک مومن کا دل ہے وہ جو گواہی دیتا ہے کہ یہ حرام ہے مت کرو، یہ حرام مت کرو، لیکن آدمی اس کو دباتا ہے اور پھر مار دیتا ہے اس کو، پھر شروع کر دیتا ہے حرام کرنا. دیکھیے حرام جب شروع کرتا ہے تو بہت ملامت ہوتی ہے تھوڑے دن، لیکن بعد میں ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، غلط ہے مت کرو، غلط ہے، لیکن آدمی دلاسائے دیتا، ریفرنسز ڈھونڈتا، دلائل نکال ہی لیتا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. بہرحال تو یہ ایک مثال دی گئی، قرآن کیسے بلاتا ہے ہدایت کی طرف، اور حرام چیزیں کیسی ہے جو صراط مستقیم پہ ہے اور وہ رکھی گئی ہے، اس پہ پردے ہیں، اس میں جانا نہیں چاہیے. بہرحال اسی طرح یاد رکھیے حرام حلال کے تعلق سے اللہ رب العزت کے فضل اس نے ہم کو بتا دیا تاکہ اپنی نفسوں کو ہم بچا لے. یاد رکھیے اسی طرح یاد رکھیے ہمیں چاہیے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر، یاد رکھیے، اور وہ بہت کم ہے، یہ بات بھی بڑی خاص ہے. حرام چیزیں بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے وہ لمٹ لیس حرام ہے، چند چیزیں حلال ہے، نہیں، تقریباً چیزیں حلال ہے، چند چیزیں حرام ہے. یہ بڑی خصوصیت یاد رکھیں. دیکھیے تجارت میں سب کچھ حلال ہے، صرف سود حرام ہے. کھانے پینے میں سب کچھ حلال ہے سوائے مردار، غیر اللہ کا نام جس پہ لیا گیا، مردار، سور کا گوشت اور خون، یہ حرام ہے، باقی سب حلال. دیکھیں کتنا آسان ہے. وضو ہمیشہ رہتا ہے، انسان اگر کر لے تو چند چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وہ بتا دی گئی. تو کیا حرام ہے بتا دیا گیا. مطلب ایسا نہیں کہ ہر چیز حرام 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 حرام، ایک آدھ حلال، نہیں، حلال 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 حلال، اس سے ایک آدھ چیز حرام ہے. بہت قلیل چیزیں ہیں، تھوڑی چیزیں حرام ہیں. دیکھیے نا صرف سود حرام ہے تجارت، باقی سب حلال ہے. اب کیا سب چیزیں آپ کو اجازت دی جا رہی، صرف کہا سود پہ مت کرو، کتنی بڑی بات ہے. کھانے میں 4 چیزیں منع کی گئی، باقی کھائے سب کھا سکتے ہو تم. ہاں پسند نہیں ہے تو مت کھاؤ، ایک الگ بات ہے. اب کوئی سوال کریں گے جام کھانا حلال ہے حرام ہے، اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. چاروں میں سے ہے کیا؟ غیر اللہ کے نام پہ لیا گئی چیزوں میں سے ہے کیا؟ سور کا گوشت ہے کیا؟ وہ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ 4 چیزیں بس منع کی گئی، بس اس میں نہیں ہے تو پھر حلال ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو حرام بہت کم چیز ہے، حلال تقریباً ہر چیز حلال ہے اس کے علاوہ. تو اس بات کو بھی سمجھیں. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھ. اب ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت. اب اللہ نے حلال اور حرام کیوں رکھا؟ کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوان ہے، لاجیکل کوشچن پوچھتے ہیں نوجوان، پوچھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. تو حرام کیوں کیا، اس سے کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہے. تو پہلی حکمت یہ کہ اللہ اس سے آزمانا چاہتا ہے، آپ کو ٹیسٹ لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کہ رکتے ہو یا نہیں رکتے ہو، سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو. دوسرا امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں جو اللہ لینا چاہتا ہے کہ کون بندے جو سن کے آتے ہیں اور کون بندے جو نہیں سن کر آتے ہیں. تو یہ امتحان ہے جنتی اور جہنمیوں میں. کیا
تیسری وجہ جو بتائی گئی وہ یہ مومن اور منافق کا فرق. مومن تو اللہ اور اس کے رسول کی بات چاہے سمجھ میں ہو نہ سمجھ میں ہو عمل کر لیتا ہے. منافق کا ایسا رہتا ہے کہ اس نے تو راستہ نکالنا ہی ہے سوال کر کے, چونکہ سو کرنا نہیں ہے. تو مومن اور منافق کا فرق. اسی طرح جو چوتھی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے حلال میں فائدے ہیں حرام میں نقصان ہے, تو اللہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے نقصان سے اور دینا چاہتا ہے فائدے. حرام میں نقصان ہے حلال میں فائدے ہیں, تو اللہ فائدے دینا چاہتا ہے مومنوں کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے. شراب پینے والی قومیں برباد ہو گئی ہیں, جوا کھیلنے والے ملک کے ملک برباد ہو چکے ہیں, زنا کرنے والے ملک برباد ہو چکے ہیں, بچے پیدا نہیں ہوتے ان کے پاس. اب ان کو آبادیوں کے لیے وہ ہمارے ایسے ملکوں کو کہہ رہے بھائی بھیجو لوگوں کو, ہر سال ہم کو 2-5 لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے. سنتے ہیں نا آپ, اسپین ہے, اٹلی ہے, کینیڈا ہے, ہر سال ان کو 2 سے 3 لاکھ لوگوں کی ضرورت, چونکہ مرد مرتے جا رہے ہیں, نئے لوگ بچے پیدا کرتے نہیں, چونکہ یہ حرام کی دین ہے. زنا کی وجہ سے کسی کو پتا نہیں کون کس کی اولاد ہے, لہٰذا کوئی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے, بچے پیدا ہی نہیں ہوتے. اور نکاح کی برکات دیکھیے, آپ کو معلوم ہے آپ کی اولاد کون ہے, وراثت صحیح جگہ جانے والی ہے, سارے مسائل صحیح ہیں. ٹھیک ہے, فائدے بھی ہیں نا, ملک برباد ہو رہے دیکھو نا, جوئے کی وجہ سے, زنا کی وجہ سے, سود کی وجہ سے, دیکھو تو صحیح اس کو. اور جو لوگ یہ نہیں کرتے پھل رہے اور پھول رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ترقی زیادہ نظر نہیں آتی ہے, لیکن پھگے کے جیسا کوئی ترقی ہو جس کو پن مارتے پڑ جائے تو کیا ترقی ہو, ہے نا. تو سمجھو اس بات کو. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, مومنوں کو فائدہ دینا اور نقصان سے بچانا چاہتا ہے. تو یہ بہرحال اس کی حکمتیں, کچھ علماء لکھتے ہیں کیوں اللہ نے حرام کر دیا. اب چلیے آئیے, پہلا جو آج کا پوائنٹ ہمارا رہے گا, اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا ٹاپک تھا کہ وہ کام جو حرام یا وہ چیزیں جو ناجائز اور حرام ہے جس کو حلال یا معمولی سمجھ لیا گیا, مطلب کر رہے ہیں لوگ, ان میں آج پہلی چیز جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, اور سلسلے وار ہم ایسا 10 پارٹ میں اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. وہ پہلا یاد رکھیں, نماز کے معاملے میں تھوڑے سی باتیں میں ایسے رکھوں گا, پوری نہیں, تھوڑی سی باتیں جو جائز نہیں ہے یا حرام ہے, جس کو معمولی سمجھ لیا گیا. لوگ اس کو زیادہ جس کو کہیں گے اس پہ نظر ثانی بھی نہیں کر رہے, کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ کیا کام ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے. بہت گہرائی میں نہیں جاؤں گا, اور تمام چیزیں نہیں, بس مختصر, چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا جمعہ میں کہ ساری چیزیں تفصیل نہیں جا سکے. تو آئیے آج وہ چند حرام کام یا ناجائز کام یا وہ کام جن سے منع کیا گیا نماز کی حالت میں, وہ انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. تو پہلا کام یاد رکھیے وہ یہ ہے, اور جو تمہید میں نے حرام کے تعلق سے رکھی, یہ ہر خطبے کے لیے تمہید کامن ہے, یاد رکھیے. اب صرف اس کے بعد کے خطبوں میں پوائنٹس آتے جائیں گے, یاد رکھیے. چلیے آئیے, پہلا وہ کام نماز میں جو جائز نہیں ہے, یہ جو حرام ہے, یہ جو منع ہے, جو ہم کرتے ہیں جس سے بچنا چاہے, وہ یاد رکھیں. نماز میں عدم اطمینان رکھنا, مطلب نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا, بے چینی کے ساتھ کنٹینیوس حرکات اور سکنات, کنٹینیو سمجھ نا, بال سیدھے کیے جا رہے ہیں, ٹوپی جمائی جا رہی ہے, رومال سیدھا کیا جا رہا ہے, سوف کو کھینچا جا رہا ہے, بلیزر سیدھا کیا جا رہا ہے, چشمے کو سیٹ, دیکھیں کنٹینیوس کچھ لوگ نماز میں عدم اطمینان میں رہتے ہیں. کنٹینیوس نماز میں جو خشوع اور خضوع وہ چھوڑ کر عدم اطمینان نہیں ہوتا, اطمینان کے خلاف کام کرتے ہیں یا کبھی جلد بازی کرتے ہیں, مطلب اطمینان سے نماز نہ پڑھتے, سپیڈلی نماز پڑھی جا رہی ہے, اتنی زیادہ سپیڈ سے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں, جسی کو انتہا نہیں, اتنی کہ مطلب نمازوں کی جو پوسچرز ہوتے ہیں, نمازوں میں جو چیزیں آپ کرتے ہیں اس کے اندر ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے, اتنی دیر کھڑے ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے تو اتنی دیر کھڑے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے, اور اس کو سکون میں آنے کو ٹائم لگتا ہے, جب اٹھتے ہیں تو سیدھے ہوتے من کے اس کے آرام سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, زمین سورہ ملائیں گے, پھر رکوع کرے, اتنی دیر رکوع کرے کہ ریڑھ کی ہڈی پھر سکون میں آ جائے, وہاں بس جھکا اور اٹھا, سکون میں آ جائے. اس کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا, اتنی دیر سکون میں کھڑا ہوا, سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنے کے بعد کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ گیا. ہمارے پاس تو رکوع اور وہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس میں قوما بولتے ہیں اس کو, بیچ میں قیام تو پہلا والا ہوتا ہے, لیکن بیچ میں جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اس کو قوما بولتے ہیں. اتنا وہ کم ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہو, ایسا رکوع سے اٹھا اور پھر چلا گیا سجدے کے اندر, مطلب اس میں کچھ بھی ٹائم نہیں ملا کہ ریڑھ کی ہڈی سکون میں آئے. اب جو نماز امام بیچارہ ایسی پڑھا رہا ہے, تو نماز ظاہر سی بات ہے وہ 10 منٹ سے کم میں تو نہیں ہونے والی ہے. تو لوگ بول رہے امام صاحب بہت ہو جا رہا نا, پیچھے بوڑھے لوگ ہیں نا, کیسے کریں گے. اب بوڑھے لوگ 40-40 منٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں, آج کل ڈاکٹر بڑے, اتنا تو کم از کم کرو, تو 10 منٹ نماز میں نہیں کھڑے ہو سکیں گے. عجیب و غریب لاجکس ہے اس کے پیچھے, ریزننگ ہے, نہیں ایسا نہیں ہوتا, چھوٹے بچے بھاگ جائیں گے, نافلا ہوں گے, یہ ہوں گے. تو اتنا شارٹ کر دیا گیا کہ 4 رکعات equal to 6 منٹس, 4 رکعت 6 منٹ میں ہو جانا چاہیے. اگر 6 منٹ سے زیادہ امام جا رہے ہیں تو ان کو نکالنے کی تیاری ہو جانا چاہیے, سیکنڈ امام لانا چاہیے جو اب 6 منٹ کے اندر پڑھائے, اور ہو رہا ہے 1.5 منٹ کے کیلکولیشن کے حساب سے چل رہا ہے معاملہ. پہلی 2 رکعتوں کو تھوڑا سا لمبا کر دو, بعد کی 2 تو 1-1 منٹ میں ہوتی, چونکہ اس میں صرف سورہ فاتحہ ہے. 6 منٹ میں نماز ہو کے سلام کر لو, 2 اس کے بعد 1 منٹ کی دعا ہے, اور مسجد سے باہر نکل کے پورا وضو کے ساتھ طہارت ملا بھی لے تو 12 منٹ میں انسان باہر ہے مسجد سے. چلو الحمدللہ, یہ اچھے امام صاحب ہیں, نیک ہے, اور ان کو پتا ہے مسائل کیا ہے, لوگوں کتنے بزنس وغیرہ, ہم لوگ کتنے پریشان ہیں نا, کمانے دمانا, مصروفیتیں یہ وغیرہ, لیکن دینے والی ذات تو وہی ہے نا جس کے سامنے کھڑے ہیں. اگر وہاں اگر صحیح سے کھڑا ہو جائے تو وہ خود برکت دے دے گا ان تمام چیزوں میں جس کے لیے میں بھاگ رہا ہوں نکل کے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر مسجد جائیے تو 1.5 گھنٹہ اندر چلے جائیے اور وہیں رہیے ایک نماز کے لیے, بٹ
کچھ تو ہونا چاہیے. تو عدم اطمینان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا اور بہت اسپیڈیلی نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کیا کہا معلوم سے تیری نماز نہیں ہوئی. کہا اچھا. پھر اس نے اور 2 رکعت پڑھی. اس کے بعد پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی. کہا اچھا. پھر گیا 2 رکعت پڑھا. پھر آیا کہا تیری نماز نہیں ہوئی. تو کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی نماز نہیں آتی مجھے. مطلب میں اب اس سے زیادہ اچھی نہیں پڑھ پاتا. پھر آپ نے کہا جب تو قیام میں کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھ, جو قرآن تجھے یاد ہو پڑھ. پھر جب تو رکوع کر تو رکوع اتنی دیر کر, اللہ کی تسبیح بیان کر کہ ریڑھ کی ہڈیاں سکون میں آ جائے, ترتیب میں آ جائے. پھر تو اس کے بعد کھڑا ہو, اس کے بعد اتنی دیر کھڑا ہو کہ تو ریڑھ کی ہڈی سکون میں آ جائے. اس کے بعد تو سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. مطلب سمجھتے ہیں ہڈی الائن ہو جائے, آدمی ریلیکس ہو جائے. پھر اس کے بعد اٹھ, اتنی دیر بیٹھ دونوں سجدوں کے بیچ میں کہ ریڑھ کی ہڈی سکون آ جائے. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر, اتنی دیر سجدہ کر کہ ریڑھ سکون میں آ جائے. ایسے ہی تو پوری نماز کو دوہرا. پھر تو آپ نے کیا کہتے تیری نماز ہی نہیں ہوئی. 3 بار پڑھا اس نے, 6 رکعت کا, نماز نہیں ہوئی چونکہ وہ تیزی سے پڑھ رہا تھا. تو اب نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے. مجبوری ہیں, حالات وہ ایک الگ چیز ہے. ایکسیپشنل ہمیشہ ہوتا ہے, مطلب جس کو بولتے ہیں نا مستثنا کیسز ہمیشہ ہوتے ہیں, وہ چھوڑ دیں آپ. لیکن عام حالت میں تو نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کرے اطمینان ہو. اطمینان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو پریشان کر دے آپ, وہ بھی نہیں مانا. لیکن اطمینان کا معنی یہ ہے کہ بس ریڑھ سکون میں آ جائے ہمارے پاس. اس کو سکون میں بھی نہیں آتا. آپ سجدوں کے بیچ میں تو کھٹ کھٹ, مطلب ایسا آپ اسے کاؤنٹ کرے تو سیکنڈز کے اندر جا رہے سجدوں کے بیچ میں. تو ایسا کھڑا ہو سجدہ اللہ اکبر, دوسرا سجدہ اللہ اکبر. تو اتنا کم اطمینان ہونا چاہیے تھوڑا. حالانکہ سجدوں کے درمیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کرتے تھے. کئی موقع ملا تو تمام چیزیں دیکھیں گے. وہ تسبیحات جو ہم نمازوں میں نہیں کرتے, بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں, یاد رکھیں, جو اللہ کے رسول بہت سارے مقامات پہ کرتے تھے. بہرحال تو عدم اطمینان نہیں ہونا, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے. یہ کام کرنا چاہیے, ورنہ ایسی نماز نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اور یہ ہم چیزوں کو ہم نے اس کو جائز سمجھ لیا, ہر کوئی ایسی ہی نماز پڑھا. دوسری چیز یاد رکھیے, نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا. عدم اطمینان میں اسپیڈلی پڑھنا, تیز پڑھنا, کثرت سے حرکتیں کرنا, یاد رکھیے. یہ بھی منع, یاد رکھیے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238, اس کا ایک حصہ اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو. اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ادب سے کھڑے رہنا چاہیے. لیکن بہت زیادہ لوگ کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں, جس کی کئی مثالیں, کپڑوں کو سیدھی کرنا, بالوں کو بار بار جمانا, چیزوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا, یا اگر کوئی چیز اوڑھی اور پہنی ہے تو اس کو سیٹ کرنا, ہر رکعت کے اندر جمایا جا رہا ہے, سیٹ کیا جا رہا ہے اس کو. اس کے علاوہ خام و خواہ کہ جب کبھی عام دنوں میں کھجلی نہیں ہوتی, اس کی نمازوں میں آپ دیکھیں عدم اطمینان, وہ کثرت سے کوئی حرکت کرتا ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے, جو خام و خواہ ہو رہی. ہاں, داڑھی کا خلال ہے, اس میں انگلیاں ڈالتے رہتے ہیں کنٹینیوسلی, بلکہ کچھ لوگ تو پورا ڈال کے اس کو سیٹ بھی کر لیتے پوری نماز کے اندر, مونچھیں, داڑھی, بال, کپڑے. اور یہ غیر شعوری طور سے, مطلب وہ ہو سکتا کانشیسلی نہیں کرتے, اپنے اس کو بولیں گے ہوش میں نہیں, لیکن وہ ایک آدمی کیفیت میں کھڑا ہے تو اب اس کو عادت ہی ہوگی کہ رکعت باندھے تو بس شروع ہو جائے. بس رکعت باندھتے ہی سب چیزیں شروع ہوتی ہیں. حالانکہ عام حالت میں کبھی وہ کسی کلائنٹ کے سامنے بزنس پہ ایسا یوں نہیں کریں, ہاں کیا ہونا اب تو نہیں کریں گے. لیکن نماز میں آتے ہی دیکھیے عدم اطمینان, اور اس کی مختلف حرکتیں, مطلب جس کو میں گنوا بھی نہیں سکتا ہوں, نیچے سے اوپر تک, چھوٹی سے بڑی تک, ایکسٹرا حرکتیں کچھ تو, مطلب اتنی زیادہ ایکسٹرا حرکتیں کہ وہ پارٹ ہی نہیں نماز کا, لیکن اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ نماز کا پارٹ نظر آتی ہے. دیکھیے اب کرتا پاجامہ پہنا ہوں, جب بھی رکوع سے اٹھتا ہوں وہ پارٹ ہے, مطلب وہ اس کو یاد بھی نہیں رکھنا, اس کو سیدھا کرنا ہے, وہ اس کا حصہ نہیں ہے نماز کا. کبھی ہو جاتا ہے, اب کٹک جاتا ہے, ٹھیک, ریگولرلی وہ عادت بن جاتی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے وہ آپ اس کو سوچتے بھی نہیں اور کرنے لگ جاتے, مطلب وہ بغیر سوچے سمجھے ذہن عادی ہو جاتا ہے, کرتے کو سیدھا کیا جا رہا ہے, ہم مطلب اتنا زیادہ جس کے اندر اٹھتے ہی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے بالوں کے اندر. ٹھیک ہے, آپ بال جمائیں, بالوں کو باندھ لیں, نہیں تو صحابہ کے تعلق سے آتا ہے بالوں کو سر پہ نہیں باندھنا چاہیے, سر پہ باندھ کے نماز نہیں ہوتی بالوں کو. کسی کے بال بڑے پیچھے باندھ دے, پھر وہ باندھ لے, کچھ لگا لے اس کو پیچھے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, بڑے بال ہے تو مرد بھی کر سکتے ہیں, خواتین کو تو کرنا ہی آتا ہے کہ سامنے نہیں آ رہا, کیونکہ پھر وہ آدمی پیچھے کرتا ہے اس کو اٹھتے وقت, تو وہ سب کرے نا, تو وہ ایک عادت ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ سب ایکسٹرا آرڈنری کثرت سے حرکت نہیں, چونکہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں ہم تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. یاد رکھیے, ابو داؤد کی روایت ہے, جب صحابہ نماز پڑھتے تو مسجد نبوی مٹی کی تھی, مٹی نہیں, عرب میں جو ریت ہوتی ہے, تو کیا ہوتا تھا جب سجدے کرتے تو وہ ریت لگ جاتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار یہ ایسا صاف مت کیا کرو, پیشانی کو, ہاں ایک آدھ بار کنکر وغیرہ لگ گیا تو صاف کرو. ابو داؤد کی روایت میں ایسا کیا ہوتا تھا, جب رکوع سجدے میں جا کے اٹھے صاف کرے, پھر سجدے میں جا کے اٹھے صاف. حالانکہ ریت میں جو ریت چپکتی ہے وہ چپتی نہیں, یاد رکھیے,
لیکن آپ سے فرمایا اگر چبھے کرے کوئی چیز تو ہٹا لو، لیکن ایسا کنٹینیوس پروسیس نہیں کہ ہر بار سجدہ کیے مٹی کو ہٹایا، پھر سجدہ کیے پھر مٹی کو ہٹایا، پھر کھڑے ہوئے پھر مٹی کو، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مٹی وغیرہ جو ہے اگر بہت ضروری ہو تو کنکر وغیرہ تو سدھار لو، ورنہ اس کو سدھارنے کی یا صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ایکسٹرا حرکت ہے، اس کی نماز میں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں دھول مٹی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار ہوتا ہے، دھول مٹی کو لوگ رکوع سے سجدوں میں بھی اٹھتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، نماز میں کیا صاف کرنا، نماز پڑھ لو اس کا صاف کرو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریت وغیرہ کو اس طرح سے صاف کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چونکہ یہ اطمینان کے خلاف ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں نماز کو سدھارنے میں کوئی عمل آپ کرتے ہیں جو کہ ایکسٹرا بھی ہو نماز سے تو بھی چلے گا، جیسے کہ ایک آدمی بہت صحت مند ہے تو جس کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نماز میں رکوع میں سے، تو وہ کیا کرتا ہے سجدے میں سے جب اٹھتا ہے تو پیر کو آگے رکھ کے اٹھتا ہے، حالانکہ ہم دونوں پیر کو ایک ساتھ اٹھا ہوتا ہے لیکن صحت زیادہ ہے تو ایک بار آگے رکھیں گا، پھر کھڑا ہوں گا، پھر پیر کو پیچھے لیں گا، پھر کھڑا ہو جائیں گے، یہ جائز ہے۔ ریزن یہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے بیچارہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی اس کے ہاتھ کو کچھ مار وغیرہ لگا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز میں اٹھنے کے بعد ہاتھ کو پکڑ کر ادھر لا کر پھر یوں کرتا ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ ایکسٹرا حرکت نہیں ہے، چونکہ نماز کو سدھارنے کے لیے کر رہا ہے بیچارہ، چونکہ اس کے ہاتھ کا مسئلہ ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم خواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی صحت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نماز کا مسئلہ ہے، نہ کوئی وہ نماز کو سدھارنے کے لیے حرکت ہو رہی ہے، کثرت سے حرکتیں کرتے ہیں، یہ منع یاد رکھیے، اس سے روکا گیا یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے تیسری چیز یاد رکھیے نماز میں جو جائز نہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہوئے دوران نماز یاد رکھیے مقتدی کا امام سے آگے چلنا، حتیٰ کہ ساتھ چلنا بھی علماء نے کہا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، آگے چلنا حرام ہے اور وہ نماز ہی نہیں ہوتی، معلوم آپ کو۔ آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کا سر گدھے کا نہ بنا دے ان کی اس حرکت کی وجہ سے۔ ہمارے پاس تو مطلب ایک سسٹم بنا ہوا ہے، سسٹم کیسا بنا ہے، میں یہ امام صاحب کے پیچھے پڑتا ہوں ماشاءاللہ، مجھے ایگزیکٹلی معلوم ہے امام صاحب کتنی دیر میں اٹھ جاتے رکوع سے، تو ان کے بولنے سے پہلے میں اٹھنا شروع کر دیتا ہوں۔ کامن ہے بالکل، آپ دیکھیں گے کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہو سامنے والا رکوع میں جا رہا، میں تو قاعدے میں رکوع میں کیسا، اس کو معلوم امام صاحب رکوع میں جھکنا شروع ہو گیا، سائڈ سے دیکھ لیا شروع ہو گیا ہو۔ آپ رکوع یا کوئی بھی حرکت نماز میں جب تک نہیں کر سکتے جب تک امام کی آواز نہ آئے، اس کے ایکشن پہ آپ کو ایکشن نہیں لینا ہے، اس کے آواز پر ایکشن لینا ہے آپ کو۔ جب وہ کہ اللہ اکبر جب یہ سنے تو ایکشن لینا ہے، اس کے ایکشن کو دیکھ کے آپ ایکشن شروع نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ امام صاحب نے یوں کرا تو آپ کھڑے ہو گئے یوں کر کے، اس سے پہلے شروع ہو گئے، نہیں، آواز آنا چاہیے اس کے اللہ اکبر، تب آپ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر رکوع میں جا رہا ہو تب آپ آواز پہ، اس کے ایکشن پہ نہیں کہ دکھ رہا ہے کہ سامنے کھڑا ہے تو جھک رہا ہے تو میں بھی جھک جاؤں، نہیں، چونکہ آپ کو اس کا حکم سننا ہے جب وہ دیتا ہے، جب وہ حکم دیں گا مطلب اللہ اکبر کہیں گا یہ حکم ہے، اب آپ کو ایکشن شروع کرنا ہے۔ ہمارے پاس امام سے سبقت لے جاتے لوگ، بھائی آپ سلام میں دیکھ لیجئے لوگوں کو، چونکہ سلام میں اس لیے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ کو دکھتا بھی، آپ یوں رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کا سلام منہ ادھر رہتا، آپ تو پہلا سلام کر رہے ہیں اور ابھی امام دوسرے کی طرف جا رہا ہے اور وہ آپ کی طرف بازو والا دیکھ رہا ہے، آپ کو تو ظاہر سی بات ہے دکھ بھی جاتا ہے، اس لیے بولا دیکھ لیجئے نماز میں نہیں، چونکہ آپ کا چہرہ اس کی طرف ہے، اس کا چہرہ آپ کی طرف ہے، مطلب وہ اتنا ایڈوانس چل رہا ہے کہ آپ کا بھی سیدھا سلام ہوا تو اس کا الٹا بھی ہوگا، وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آپ پریشان کی یہ کیا کر رہا ہے آدمی، آگے چل رہا ہے۔ سبقت، امام کے ساتھ چلنا منع، امام سے آگے جانا حرام، اور یہ جو آدمی دو ہے آپ دیکھیں چل رہا ہے، کامن ہے یہ، بالکل اتنا عام ہے یہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ایک سمجھ کا وہ ہوتا ہے کہ تکبیر اولیٰ میں ملنے کا معنی یہ کہ امام کو دیکھتے رہنا، تکبیر اولیٰ جیسا اس نے کیا اٹھا لینا پونا اس کے بعد یہ تکبیر اولیٰ ملنا، یہ معنی نہیں، تکبیر اولیٰ ملنے سے معنی امام آگے کھڑے ہو جائے، وہ کہ اللہ اکبر اور کر لے، پھر آپ کا اللہ اکبر مان لیں، چونکہ وہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے اگر نماز پڑھی جائے، یقیناً اس حدیث کے فضائل ہے، حدیث میں الفاظ ہے جو شخص 40 دن تک امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یہ صحیح روایت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں، لیکن وہ ایسا کہ امام ہاتھ اٹھاتے آپ بھی ہاتھ اٹھا کھڑے ہو جاؤ اس کے پیچھے، اس طرح جیسے یوں کر آپ بھی یوں کر اللہ اکبر، نہیں ویسا معنی نہیں، یہ کامن ہے، اس سے آگے جانا، رکوع میں اس سے پہلے جانا، سجود میں اس سے پہلے جانا، سلام میں اس سے آگے سبقت کر دینا، عجیب و غریب چیز ہے، یاد رکھیں۔ مطلب نماز کے معاملے میں تو میں اتنی چیزیں بتا سکتا ہوں جو اس کا پارٹ نہیں، جو اس کا حصہ نہیں، کبھی کبھی جائز نہیں، کبھی کبھی ایکسٹرا کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا۔ کئی چیزیں وقت نہیں یاد رکھی، نماز کا معاملہ کبھی اور ہم دیکھیں گے، اتنے زیادہ چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ تکبیر اولیٰ لے لیجیے، ایک مثال دیتا ہوں خالی، تکبیر اولیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانوں اور کاندھوں کے بیچ تک ہاتھ اٹھاتے، تو آپ جہاں تک بھی اس کے بیچ میں اٹھانا چاہے کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ میں، تو کانوں سے اور کاندھوں کے بیچ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کانوں کو ہاتھ لگانے کا سسٹم ہے، آپ ہاتھ لگاتے کہیں بھی ثابت نہیں، کسی روایت سے ثابت نہیں، لوگوں کو دیکھا جائے اور آپ کے ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ قبلے کی طرف بھی نہیں ہوتے، یوں اٹھاتے تکبیر اولیٰ کے لیے اور یوں لگا کے یوں مانتے، ارے یہ کیسے ہوا، یہ کہاں سے آپ نے کانوں تک ہاتھ، حدیث میں الفاظ ہے کاندھوں سے کانوں، تو پتہ چلا کاندھوں سے کانوں کے بیچ میں آپ کہیں بھی رکھیے تکبیر اولیٰ میں، لیکن لگانا ٹچ کرنا، پھر ٹچ کرنے کے بعد ایک عجیب سسٹم ہے سب کے پاس ہے، مطلب یوں ہاتھ لگایا اور پتہ نہیں یوں پیچھے آ جا کے یوں آ جا، کیا رہتا ہو مجھے کبھی نہیں سمجھاؤ،
مطلب پورا ایک ایکشن ہے مطلب اس کے پیچھے. آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے یہ آدمی, مطلب یہ ہاتھ پیچھے کیوں لے گیا اس نے, مجھے بھی نہیں پتا کیوں پیچھے لے گیا اس نے, لیکن وہ کر رہا ہے. ہاتھ اٹھایا, ہاتھ باندھنا تھا آپ کو, پیچھے لے جانا کیا تھا, یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا, لیکن وہ کیا جا رہا ہے, یوں کیا. مطلب وہ اتنے دفعہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہاتھوں کو ایک دم مطلب صحیح ہو گئے کہ اس کو پورا ایک چیک کیا جا رہا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے, کوئی ایکروبیٹ نہیں ہو, مطلب کوئی ایکسرسائز نہیں ہو. اس کو آپ نے ہاتھ اٹھایا, آپ نے ہاتھ لے کے باندھ لیا, لیکن پھر وہ یوں جا کے وہ کیا رہتا مجھے نہیں پتا. نماز کا بھی, سلام کا بھی سیم حال ہے. سلام کرنا ہے تو السلام علیکم ادھر ہو گیا امام کے پیچھے کرنا ہے, لیکن سلام کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا عمل ہے وہ پتہ نہیں پھونکتے ہوئے جاتا ہے, ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے, ادھر سے ادھر پھونکتے ہوئے جاتا ہے. یہ پھونکنے کا سسٹم بھی ثابت نہیں, کہیں سنت میں نہیں آتا کہ اللہ کے رسول نماز میں پھونکتے تھے سلام کے ٹائم پہ. دیکھا آپ نے لوگ, کچھ لوگوں تو میں نے یہاں تک دیکھا ایسا کھینچتے ہیں اس کو, پورا پھونکتے ہیں اور پھر السلام علیکم. یہ ایڈ کا, یہ پھونکنا کیسے ایڈ ہوا, کہاں سے آیا, یہ پورا عمل ہے یہ کیسے آپ نے ثابت کیا. دم کرنا ہے آپ کو تو نماز کے بعد دم کیجئے اپنے آپ کو, لیکن نماز کو دم کر رہے اپنے آپ پر, اور لوگ کر رہے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں, کوئی ان کو بولنے والا. رکعتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رکعتوں میں جب صف میں جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو ایسے کھڑے رہو جیسے فرشتے اپنی صفیں بناتے ہیں. فرشتے اپنی صفیں کیسے بناتے ہیں, کاندھوں سے کاندھا اور قدم سے قدم لگاتے ہیں. چونکہ آپ نے ایک روایت فرمایا, جب تم قدموں کے بیچ میں جگہ رکھتے ہو تو میں نے شیطان کو جو ہے میمنے کی شکل میں, مطلب بکری یا بھیڑ کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے میں نے, تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے. تو صفوں کو کمپلیٹ کرنا چاہیے, قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا. ہاں بس ایک سسٹم میں آ کے جھکتے ہیں لوگ اور چار انگل پتہ نہیں بناتے ایسی, اور پھر کھڑے ہو جاتا ہے. قدم کیسے لگیں ایک دوسرے کی چار انگلیں بتائیے مجھے. میں ان لوگوں کو بھی غلط کہہ رہا ہوں جو اتنا پیر پھیلا دیتے ہیں کہ دو لوگ اکیلے کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ بھی غلط. پھر تو اس میں کاندھا کیسے ملے گا, قدم تو مل جائیں گا آپ, ہے نا. تو بڑا مسئلہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے. بہرحال میں کتنی چیزیں بتاؤں, بہرحال کچھ چیزیں لایا تھا چن کے, کچھ چیزیں اضافہ بھی ہو گئی اس کے اندر. تو مقتدی کا دوران نماز امام سے آگے چلنا. اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے, وہ یہ ہے کہ دوران نماز یاد رکھیے انسان کا چہرے کو اوپر اٹھا کے چیزوں کو دیکھنا, نظروں کا اوپر اٹھانا, یہ بھی بنا اور حرام, سمجھ رہے ہیں, جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں نماز میں گھورا گھاری کرتے ہیں لوگ, بہت بری بات ہے. یاد رکھیے نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور پورا سروے چالو رہتا ہے ان کا, وہ ادھر دیکھیں گے, ادھر دیکھیں گے, اوپر دیکھیں گے, اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو دیکھتے ہوئے چلے, وہ آپ کو دیکھتے رہتے اتنی دیر تک. کسی نے مجھ سے ایک بار مسئلہ پوچھا کہ جو نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو دیکھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو ادب سے سلام کر دیں, پھر دیکھیے ان کو یاد آ جاتا, پھر جب جواب تو غلطی سے دے دیں گے, پھر یاد آئے گا کہ غلطی ہوئی. اگر آپ سے نماز کے بعد پوچھے کہ سلام کیوں کیا تھا, تو آپ بولنا آپ مجھے دیکھ رہے تھے, مجھے لگا آپ انتظار کر رہے میرے سلامتی کا, تو میں نے کر دیا آپ کو سلام. مجھے کیا نماز میں آپ کنٹینیوس دیکھتے ہیں. نماز میں آپ کو کہاں دیکھنا ہے, جہاں آپ کا سر ٹکتا ہے جا کر. رکوع کے اندر آپ کو کہاں دیکھنا ہے, جہاں آپ کا سر ہوتا ہے, یا دوسری بات میں آتا ہے جہاں آپ کے دونوں انگوٹھے ہیں, آپ دونوں میں سے کوئی جگہ دیکھ سکیں, لیکن پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے. آپ قاعدے میں بیٹھے تو کہاں دیکھیں, جہاں انگلی آپ حرکت کرتے انگلی کو دیکھیں اپنے, یا پھر سجدے کی جگہ کو دیکھیں. لیکن ہم نماز میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, پورا مطلب اتنا عجیب آکورڈ ہوتا ہے کہ یار آدمی نماز میں دیکھ کیسے سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, وہ لوگ جو نماز کی حالت میں اوپر دیکھتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اندھے ہو جائے, ان کی بینائی چھین لی جائے. نمازوں میں جو لوگ اوپر دیکھتے ہیں, آپ سے فرما رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, انہیں ڈرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے لوگ نمازوں میں اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ درست نہیں. یاد رکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں یہ, اور بچہ آپ کے ساتھ میں, مرد بھی ہو سکتا ہے گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, بچہ ساتھ میں سنبھال رہا ہے, ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے کیسے دیکھنا بھی, نماز میں دیکھنا ہی تو گود میں لے کے پڑھیے اس کو. آپ کو اس کو سروے نہیں کرنا نماز میں کہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, آپ اس کو گود میں لے کے پڑھے. چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے کے پڑھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو گود میں لے کر, اپنے نواسی گود میں لے کے نماز پڑھائی ہے, صحابہ نے اس کو دیکھا ہے. تو آپ کو ڈر ہے وہ کہیں چلا جائے گا, خطرہ بھی ہے, چھوٹے بچے کچھ بھی حرکتیں کر دیتے ہیں نا, آپ اکیلے بھی ہے گھر پر, گود میں لے کے پڑھے, یہ بات ثابت ہے. اسی طرح اگر آپ مسجد آتے ہیں اور چھوٹے بچے کو لانا ضروری ہے آپ کے ساتھ, تو لا بھی سکتے ہیں آپ تربیت کے لیے, لیکن لگتا ہے شرارت کریں گا, ادھر ادھر جائیں گا, تو آپ گود میں لے کے اس کو نماز پڑھیں گے, بازو نہ کھڑے کرے, گود میں رکھے اس کو. یہ سننے سے ثابت ہے یہ چیز, اور یہ اللہ کے رسول کو دیکھا گیا یہ کرتے ہوئے. مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ ایک روایت میں ایسی بات آتی ہے, یہ معمول تھا. چونکہ حدیث 7 سال کا ہو تو نماز کو لاؤ, 10 سال کا نہ ہو تو سزا دو اس کو. تو ظاہر سی بات ہے اس سے چھوٹے بچے کو آپ ضرورت پڑنے پہ لا سکتے ہیں, صرف اس کا خیال رکھیں کہ پیشاب پیخانہ ایسی چیزیں مسجد میں نہ کر دے. آج کل ڈائپرز وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب اس کو پیشاب پیخانے کی سمجھ ہے تو مسجد میں لانے میں کوئی حرج نہیں اس کو, اور 7 سال میں تو لانا ہی ہے, اور 10 سال میں تو نہ آئے تو پھر سزا دینا اس کو آنے کے لیے. تو نماز کے اندر یاد رکھیے اوپر دیکھنا, ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا, یاد رکھیے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور نماز کے اندر جب آپ کوئی عمل کریں گے تو جب امام کا عمل پورا ہو جائے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, صحابہ جب پورا عمل ہوتا تو تب اس عمل کو کرتے. جیسا کہ امام اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ لیا, پھر اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ, اللہ اکبر کے رکوع کر لیا, تو صحابہ پھر اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے, امام کے ساتھ بھی نہیں جاتے اور امام سے پہلے بھی نہیں جاتے. یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے انشاءاللہ ذات کا جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے,
بدبودار چیز کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں سے انسانوں کو گھن آتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ کے سامنے دو چیزیں تھی، آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ راوی کہتے ہیں جس طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا وہاں پیاز اور لہسن رکھی ہوئی، اس میں بہت زیادہ تیز اسمیل ہوتی ہے نا، کچا اگر کھائے تو وہ اسمیل لے کے آپ آئیں گے تو بدبو ہوں گی، بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی، مومنوں کو تکلیف ہوں گی مطلب فرشتوں کو تکلیف۔ تو آپ نے کہا جو یہ اور یہ کھائے وہ مسجد میں نہ آئے، تو جو لوگ کھا لے پیاز اور لہسن کچا، اچھا برش وغیرہ مسواک کر کے مسجد میں آنا چاہیے، یہ معنی ہوا اس کا، آپ سمجھ۔ لیکن عجیب و غریب مساجد کا حال ہے، خاص طور سے اعتکاف وغیرہ رمضان میں آپ دیکھیں گے مسجد کے ٹوائلٹس میں لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کتنی گندی بو ہے اس کی بھی، کون سا آدمی اس کو پسند کرتا ہے؟ اور اس کی بو مٹانے کے لیے جو اس میں خوشبو ڈال دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ تمباکو کھانے والا ہے، وہ ہائی سینٹ، وہ بدبو کو دبانے خوشبو ڈالی ہوئی رہتی ہے، اس میں فرشتے نہیں آتے اس سے، آپ سمجھیے اس بات کو۔ جن لوگوں کے پاس تمباکو حرام ہے، آپ سوچیں تھوڑا غور کریں، وہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اس کو لانے بھی نہیں دیتے ہیں۔ کسی گرودوارے کے باہر دیکھا آپ نے پوری ریک لگی ہوئی رہتی، تمباکو بیڑی سگریٹ یہاں رکھ کے جاؤ، چونکہ وہ حرام مانتے ہیں تو اس کو عبادت گاہ میں لے جانے نہیں دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس عبادت گاہ میں لایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جو ہے تارت خانوں میں اس کو پھونکا جا رہا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے چھتوں پہ پی رہے جا کر، بدبو آتی ہے، فرشتے دور ہو جاتے ہیں اس سے، کیونکہ مومن دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے پیاز اور لہسن دو حلال چیزیں کھائے لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے مومنوں کو تکلیف ہوں گی تو مسجد نہ آئے، یہ مسجد میں آ کے وہ سارے کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اس کو بھی معمولی سمجھ لیا ہم نے۔ آپ کو کہیں گے ارے فیض بھی کا کہنا یہ پھر تمباکو کھاؤ گھر کے اوپر پیسٹ کرو پھر گھر مسجد میں آؤ، میں ہی نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسی چیز کھاتے کیوں ہو جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، عام حالت میں فرشتوں کو تکلیف ہوں گی نا آپ کھائیں گے تو آپ سے دور ہٹ جائیں گے، اور فرشتوں کو آپ سے دور ہٹ جانا، اللہ اللہ اللہ، فرشتوں کا ہمارے اطراف میں رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ رحمت لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، چونکہ فرشتے جب ہٹ جاتے ہیں تو شیاطین لپٹ جاتے ہیں، یہ بات میری یاد رکھیں ہمیشہ، یہ رول ہی ہے، جہاں شیاطین ہوتے ہیں وہ فرشتے موجود نہیں ہوتے، اور جہاں فرشتے ہوتے ہیں شیاطین نہیں آ سکتے، تو ہمارے قریب اگر فرشتے رہیں گے تو شیاطین دور رہیں گے، فرشتے قریب رہیں گے تو وہ بہت ساری چیزیں جس کو قابو کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ ایک قارین ہے، ویسے قرآن میں بھی بات ہے، ایک قارین ہے جو انسان کے پیچھے ہمیشہ ہوتا ہے، اس کو گناہ کا حکم دیتا ہے، اور ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ تو دو لوگ لگے ہوئے آپ کے ساتھ، ایک فرشتہ جو آپ کو اچھائی کا حکم اور خیالات ڈالتا ہے، اور ایک قارین شیطانوں میں سے ایک جن جو آپ کو ہمیشہ برائی کا وہ کرتا ہے، اور یہ کشمکش آپ اپنے ذہن میں دیکھتے بھی ہوں کبھی یہ کر لوں یہ نہیں کرو، تو دونوں ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کو نزدیک کیجئے، شیاطین کو دور کیجئے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو نماز کے تعلق سے آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، پھر انشاءاللہ جل اللہ نے موقع دیا تو چند اور باتیں ایک ایک الگ الگ مخصوص چیزوں کے تعلق سے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کے حرام کام سے ہماری حفاظت کرے، ہر قسم سے برائی سے ہماری حفاظت کرے،